افغان حکومت طالبان کے وزیر خارجہ آج کل ہندوستان کے دورے پر ہیں اور اسی دوران کل افغانیوں نے پاکستان بارڈر پہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی فوجی اور درجنوں افغانی اور ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے۔ افغانیوں کے اس عمل پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دونوں ممالک کے لوگ مسلمان ہیں، لہذا ان میں شہید کون ہیں؟ افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں، جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کے صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کریں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کے صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے۔ ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی، ڈالر ہم نہیں ہیں بھائی۔ اس وقت جو طالبان میں چند لوگ، میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے، تو ہو یہ رہا ہے۔ میرا پورا کلپ اس بارے میں آج چل گیا 6 بجے، پوری ڈیٹیل سے میں نے جمعے کو ایک بیان ریکارڈ کروایا جو آج چلا ہے، پرسوں ریکارڈ کروایا تھا، چل گیا کہ نہیں چل گیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں چلا تو کل چل جائے گا۔ اس میں پوری ڈیٹیل ملا عمر کے سے لے کے میں نے بھی پورا ہسٹری بیان کی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں۔ جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا، پہلے ایک بھائی شہید ہوا، اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے، پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا، پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید، باقی 2 شہید ہو گئے۔ اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب جتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے، پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ؟ تو اب وہی ہوا ہے۔ پہلے ملا عمر کے دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف، ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو لیکن ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو۔ اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو۔ بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے، لاکھوں افغانی شہید کر دیے، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا، ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی، لیگل بھی اللیگل بھی۔ ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے، وہ ظاہر اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے، تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا، تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ 2 اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ انڈیا خوش ہے، آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے، اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل نے کہا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان یعنی دیوبندیوں۔ Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan be with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you just think the terrorist organization? How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the auction. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds, more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, you can match it with 1,800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert thing. No, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for a thing. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money. We will deny them the weapons and we will deny them the recruitment. That's extremely. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organization. خیر وہ تو علماء ہونے کی وجہ سے بھی وزٹ کیا ہوگا، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے، طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف۔ یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی، تو یہ بھی ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں، ہم افغانیوں کو برا مت کہیں، نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں، کیونکہ جنگ سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی، آگے بڑھے گی، اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو۔ 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جھڑپیں جو
وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے ہیں افغانستان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی. بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ان کے سفیر کا بیان آیا ہم نے روس کو شکست دے دی, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, تو پاکستان کیا ہے؟ یار آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ. یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو, آپ بڑے مجاہد ہو, لیکن یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی. سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے تو کس کی قربانیاں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی. کوئٹہ میں, پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو. اتنی قربانیاں. آج کوئٹہ جاؤ, ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد جوان آدمی وہ شہید ہوا. کہاں؟ افغانستان میں. لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے. اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو, پشاور والوں نے دی. اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں. کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے. زبان بھی ہے کہ کوئٹہ اور پشاور والوں کی پشتو ہے نا, وہ بھی پشتو بول رہے ہیں. زبان بھی ہے کہ لیکن پاکستانی ہے تو کہہ رہے ہیں جاؤ ایسے کی تیسے. اتنا بوجھ کس نے بھر دیا بھائی تمہارے دلوں میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار. میں پھر بتاؤں سب ایسے نہیں ہیں, لیکن چند لوگ ہیں اور وہ چند ہی با اختیار ہیں. با اختیار کیسے ہیں یہ بھی بتا دوں. جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا, اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. امریکہ انہی لوگوں کو ڈالر دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو. اور افغانستان اکنامکلی بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے کچھ مولوی بیچارے سادہ ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا اسٹرانگ. صرف ایمانداری سے ملک اکنامکلی ترقی نہیں کرتے, اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے. جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ڈالر کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی ڈالر ان کے پاس اسی طرح آ رہا ہے. امریکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو گے پاکستانی فوج کو تو میں دوں گا. اب اس فوج کو لوگ ڈالر فوج کہہ رہے ہیں. اتنی منفیت ہے یار اپنے خلاف, اپنے ملک کے خلاف. اتنی منفیت ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں جتنے افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں یہیں رہیں, نہ جائیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے درمیان سلو ہو. لیکن اگر یہ سلو نہیں ہوتی تو بھائی پھر ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی مرتے رہیں اور ہماری عوام بھی دھماکوں میں مرتی رہے اور ہماری فوج آرام سے بیٹھے. پھر ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ فوج کا ساتھ دینا. کچھ صحافی ابھی بھی ایسے منفی باتیں کر رہے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کی. ایک آدمی نے, ایک دوست کو میں نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ ہمارے فوجی کے کرتوت ہیں. کوئی منہ سے کبھی بھی اچھی بات نہیں نکالنا. تو کرتوت ہے تو ٹھیک ہے پھر مار کھاؤ. کرتوت ہے, کیا مطلب کرتوت ہے؟ کہہ رہے افغانیوں کو رکھا کیوں تھا؟ تو بھائی ایک پڑوسی ملک ہے, اس کو پناہ دی. برا کام کیا اچھا کام کیا؟ اچھا کام کیا. نہ رکھتے تو پوری دنیا میں بدنام ہوتے. یار تمہارے پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے, تم ان کو رکھ نہیں رہے. تو لیکن اب یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. اب تو کھل کے آ گیا. انڈیا دورہ ہوا ہے, اس کے بعد ایمبولینسیں بھی انڈیا نے دی ہیں. کسی نے بڑا اچھا کمنٹس کیا کہ انڈیا نے ایمبولینسیں دے دی ہیں کہ ابھی جیسے ہمارے پائلٹ گرے تھے نا, اب جو تم پاکستان سے لڑو گے وہ بھی مارے گا تمہیں. تو افغانی ہمارے بھائی ہیں, طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نہیں چاہتے کوئی لڑے پاکستان سے. ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں, کچھ میڈیا پہ بتائی نہیں جا سکتی. کبھی اکیلے میں چھاؤں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں سے. کن کن شہداء کی لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہیں, کتنے علماء شہید ہوئے, کراچی کے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں. کیا ان کو ڈالر مل رہے تھے وہاں؟ شہادت پہ کیا ملتا ہے یار کسی کو؟ پنجاب کی کتنے نوجوان کٹ گئے وہاں پہ. پشاور اور کوئٹہ تو اتنا کٹا ہے وہاں پہ, اتنی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد دیکھو رزلٹ کیا سامنے آ. اچھا نہیں ہو رہا. پیچھے سب کے یہی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر خدا اہل ایمان کو لڑنے کا حکم نہ دیتا تو زمین میں کوئی عبادت گاہ بھی باقی نہ رہتی. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو جہاد کا کام لیا, بدر سے شروع ہوئی ہے لڑائی, اور لڑتے 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 یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی, یقاتلون, اور وہ ہمیشہ لڑتی رہے گی یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو جائے. اس وقت سے لے کر 1400 سال گزر گئے, تاریخ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں کفر کو طاقت کے زور سے اسلام کو طاقت کے زور سے ختم کرنے کی کوشش نہ کر رہی ہوں اور مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوئے ہوں. اور اسی کی لیٹسٹ مثال جو ملتی ہے افغانستان ہے. پہلے رشیا نے ہاتھ صاف کیا, وہاں پہ جس ملک پہ پاؤں رکھا اس نے اس کو ہڑپ کر دیا. آپ کیا رشیا کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں؟ اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی پاور,
اور جس طرح سے اسلامی ملکوں کو اس نے ہڑپ کرنا شروع کیا، اس سے لگتا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب رکھنا ہے قیامت تک، شاید یہ آیت صحیح نہیں ہے. کیونکہ رشیا، میں تو ان ملکوں میں جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ازبکستان میں گیا، بخارا میں گیا، سمرقند میں گیا، انہوں نے بتایا کہ رشیا نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اتنا ظلم کیا ہے کہ اگر کسی کے وضو کا نشان بھی نظر آتا تھا اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا. وہاں میں نے لوگوں سے انٹرویو لیے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا پہ جو ظلم ہوا ہے، گھروں کے اندر انہوں نے تہخانوں کے اندر شراب خانے کھولے، جنہوں نے اسلام کو محفوظ رکھنا تھا انہوں نے کیا شراب خانے کھولے، وہاں لڑکیاں وڑکیاں لا کے رکھی تاکہ اگر چھاپا پڑے تو لگے کہ یہ کیا ہے، عیاشی کا اڈا، اور وہاں قرآن رکھ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا. انہوں نے اس طرح سے محفوظ کیا. پھر بھی اگر کسی کی مخبری، یہاں تک کہ اگر کسی بچے کو سلام کرتا ہوا دیکھ لیا جو السلام علیکم کہہ رہا ہے، اسے گرفتار کیا کہ تجھے یہ سلام کس نے سکھایا، اس کو قتل کر دیا ہے. یہ جو دنیا میں آج بڑے بڑے پاورفل کنٹری بنتے ہیں نا، جو دنیا کو لبرلزم کو براڈ مائنڈڈ بنو، ہر ایک کو اپنے جینے کا حق ہے، یہ جینے کا حق صرف ان کے اپنے لیے، دنیا میں اپنے علاوہ کسی اور کو یہ جینے کا حق نہیں دیتے. اس طرح سے ظلم کر کے کیا کیا ہے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش. اس کے بعد رشیا آیا کہاں، افغانستان، انتہائی غریب ملک، انتہائی پسماندہ ملک. افغانستان کی آرمی نے فوراً رشیا کے سامنے ہتھیار ڈال دی. آپ بتاؤ اگر آپ کے ملک کی آرمی اگر سلنڈر ہو جائے تو پھر لڑنے کی طاقت کا کوئی تصور باقی بچتا ہے؟ ساری دنیا نے یقین کر لیا کہ افغانستان کو رشیا نے زیر کر لیا ہے. اس وقت نہ امریکہ آیا نہ کوئی اور کنٹری آیا، ساری دنیا جانتی تھی یہ جنگ ہار چکے ہیں. لیکن وہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّهِ. ہمیں یاد ہے افغانیوں نے، ہم تو چھوٹے بچے تھے اس وقت خبریں سنتے تھے، جو لوگ وہاں سے لڑکے آتے تھے مٹی کے گاروں سے پھینکنا شروع کیے ٹینکوں کے اوپر. 100 آدمی ٹینکوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، شہید ہو رہے ہیں، بالآخر ایک جا کے ٹینک پہ قبضہ کر رہے ہیں. اتنی قربانیاں دی ہیں کہ 16 لاکھ تو آفیشلی یہ رپورٹ ہے، حقیقت اس سے کئی گنا افغانوں کی پوری نسل کٹ گئی. اس میں ہر گلی میں لڑائی ہوئی، ہر محلے میں لڑائی ہوئی. یعنی اتنی پاورفل آرمی سے عوام لڑی ہے، عوام جن کو نہ اسلحہ چلانا آتا ہے نہ باقاعدہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. وہاں کے علماء، مدارس کے لوگ کھڑے ہوئے، یونیورسٹیوں کے، کالج، جس کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے اتنا لڑے ہیں شہادت. اور پھر اللہ نے آسمان سے ان کی مدد دکھائی، ان شہداء کے خون میں خوشبو سنگھائی اللہ نے ان کو. یہاں تک تھا کہ راکٹ لانچر کو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کیا، اس میں پانی پیتے تھے، اس کا جو لانچر ہوتا ہے نا اس میں پانی پیا کرتے تھے. اتنی جانیں کٹی ہیں، اتنی جانیں کٹی ہیں. بالآخر چند سالوں کے اندر وہ روس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر پنجہ گاڑ لے کسی کا باپ بھی ہاتھی کے پنجے کو اٹھا نہیں سکتا، دنیا کی غریب ترین قوم نے اس کے ایسے ٹکڑے کیے ہیں، ایسا اٹھا کے پٹخا ہے کہ اب دوبارہ افغانستان کے رخ کرنے کا وہ نام نہیں لے رہا. یہ اسلام کا اتنا بڑا معجزہ تھا جس پر افغان مجاہدین کو جتنی حوصلہ افزائی کی جاتی، جتنا اپریشیٹ کیا جاتا کم. لیکن جن کی عقلوں پہ، جن کی آنکھوں پہ جو ہے نا پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، جو عقل پرست ہیں، وہ اتنے بڑے اسلام کے معجزے کو ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ رشیا اور امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کو، یعنی رشیا کو جو شکست دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ بولو بھائی، امریکہ نے دی. حالانکہ امریکہ بہت بعد میں آیا ہے، بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑنے کے لیے آیا وہ امریکہ، وہ تو بہت بعد میں آیا. اس نے جب دیکھا کہ یار یہ نہیں پنپ پا رہا یہاں پہ، ایک معجزہ ہو رہا ہے، وہ پھر آیا. تو ان لبرل لوگوں کو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو دنیا کی ایک غریب ترین قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کیسے میں نے اتنی بڑی طاقت پر اس کو غالب کر دیا ہے. لیکن ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، عقل کے اندھے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ کس کی جنگ ہے؟ یہ رشیا، یہ امریکہ، اور یہ امریکہ کی سازش تھی. اور حالانکہ امریکہ کا کوئی بھی فوجی وہاں جا کے لڑا نہیں ہے، بعد میں آ کے انہوں نے تعاون کیا جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعی یہ رشیا یہاں جنگ جیت نہیں سکتا. لیکن اللہ نے یہ اعتراض دور کرنے کے لیے کہ یہ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے میں نے فتح دی ہے، یہ مجاہدین کی وجہ سے، اللہ امریکہ کو افغانستان میں لے آیا. 20 سال ہو گئے امریکہ افغانستان میں گھاس کھا رہا ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. امریکہ نے کون سا ایسا تجربہ ہے جو افغانستان کی سرزمین میں نہ کیا ہو؟ ڈیزی کٹر بم، 32 ہزار ٹن وزنی بم استعمال کیے. ایسی ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی ہے جو تاریخ میں اب تک کسی جنگ میں اتنی زبردست ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوئی. اتنے غریب، بالکل اس کی مثال جیسے کوئی مرغی کو توپ سے اڑانے کی کوشش کرے نا،
تو امریکہ نے وہی مثال یہاں قائم کی. افغانستان جیسے غریب ترین ملک جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, سر چھپانے کے لیے چھپڑے نہیں ہیں, اس غریب ترین کھنڈر ملک کو توپ کے ذریعے فتح کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن غلبہ کس کا ہوا ہے؟ مرغی کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ تو میڈیا کوریج نہیں کر رہا, میڈیا بتا نہیں رہا ہے, کیونکہ ڈنڈا کس کا ہے؟ امریکہ کا. وہ کہہ رہا ہے بھائی وہ چیزیں بتاؤ جو میں اجازت دوں, جو میں اجازت نہیں دوں اس کی آپ کو بتانے کی پرمیشن نہیں ہے. ایک بات بتاؤ, یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ 20 سال ملا عمر, 10 سال تو وہ پہاڑوں میں چھپ کے قیادت کی ہے انہوں نے. دنیا میں کوئی ایسا کمانڈر دیکھا آپ نے جس کو سیٹلائٹ سیارے سونگ رہے ہوں, اس کی اپنی قوم, اپنی عوام, اس کے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوں, وہاں جو گورنمنٹ قائم ہو وہ اس کے خلاف ہو, سارے مل کے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو, پہاڑوں میں چھپ کے چھپ بھی رہا ہو اور 52 ملکوں سے اکیلا لڑ بھی رہا ہو. ہر ملک نے جا کے افغانستان میں تجربہ کیا ہے. فرانس کی فوجیں وہاں آئیں, کینیڈا کی فوجیں وہاں آئیں, ترکی کی فوجیں وہاں آئیں, اور جناب ایسے ایسے ملک جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے. ہالینڈ وہاں پہنچا, سب جرمنی وہاں پہنچا, اور ان کی اپنی آرمی بھی انہی کے ساتھ. اور چند نہتے لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ طالبان ہے تو فوراً اریسٹ ہو رہا ہے, وہ کوئی ان کے حق میں تقریر کرے تو فوراً گرفتار ہو رہا ہے. ایسے قوم میں پہاڑوں میں چھپ کے ایک شخص کمانڈ بھی کرتا ہے اور 52 ملکوں سے اپنی آرمی کو لڑا بھی رہا ہے. خدا کی قسم یہ اس کا کمال نہیں ہے, یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اسلام کا کمال ہے. کیونکہ آج افغانستان میں اگر شکست ہو جاتی اور امریکہ کا ہولڈ مضبوط ہو جاتا تو اگلا نمبر پاکستان کا تھا. پاکستان تباہ و برباد ہو جانا تھا پاکستان میں. اور پاکستان کی تباہی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سعودی عرب ختم. کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب میں سوائے صحراؤں کے درمیان میں اور کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے. یعنی اسرائیل کے ٹینک اگر آج مکہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنا بھی نہیں کہ درمیان میں 2-3 اسپیڈ بریکر بنا دو کہ یار تھوڑا سا یوں کر کے ان کو آنا پڑے, سیدھا پہنچیں گے 1 ہفتے کے اندر مکہ کے اندر. اور عربوں کے پاس فی الحال کوئی ایسی آرمی نہیں ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے. وہ آرمی پاکستان کے پاس ہے جو کسی حد تک لڑ سکتی ہے. تو 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جب امریکہ کوئی نیا صدر آتا ہے وہ اب میں اپنی مزید فوجیں بھیجوں گا, پالیسی چینج کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے بھی یہی کہا تھا کہ ہم مزید فوجیں بھیجیں گے. پچھلا والا تو تھک ہار کو کہتا بھائی نکالو یہاں سے, اگلا آتا ہی شو بازی میں شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے, اب ہم مزید فوجیں بھیجیں گے. اتنے حربے استعمال کیے کہ آپ کی سوچ ہوگی. افغانیوں کو ڈالر دے دے کے خریدا, مخبریاں کرو, بہت سے بکے, ہزاروں لاکھوں بکے, مگر ایک خدا کی قسم قربانی کی ایسی داستان قائم کی ہے کہ اگر آج اس پہ ڈاکومنٹری بنے لوگ بھول جائیں ساری دنیا کو, اور ساری دنیا کو بھول کے ان کے نعرے لگانا شروع کر دیں. ایسی میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو, 10 بیٹے ہیں, ایک شہید ہوا, دوسرا شہید ہوا, تیسرا شہید ہوا, چوتھا شہید ہوا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں, 10 کے 10 شہید ہو گئے. گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچا. پورے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے. مگر جیسے ایک سانپ کو اگر ایک چیونٹی دبوچتی ہے تو ایک جب پکڑ لینا تو وہ مرے یا جیے, لیکن آہستہ آہستہ دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں, تو سانپ اپنے پھن کے باوجود اور زہر کے باوجود بالآخر ان چیونٹیوں سے ان کی استقامت کی وجہ سے شکست کھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے قطر میں جب ابھی طالبان کا اجلاس ہوا ہے اور امریکہ کے جرنل نے سے طالبان کے کمانڈر نے بہت بدتمیزی سے بات کی, تو قطر کے کوئی شہزادے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ یہ امریکہ کا جرنل ہے, اس سے آرام سے بات کریں. اس نے کہا یہ تمہارا باپ ہوگا, میرا باپ نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. ایک پگڑی پہن کے ایک پٹھان امریکہ کے جرنل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے کہ اس سے تمیز سے تو بات کرے گا, میں اس سے تمیز سے بات, میں جس طرح بھی کروں یہ میری سنے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھا. تو یہ بہت عرصے سے چل رہے ہیں مذاکرات, 2011 سے مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر ڈرامے. بالآخر امریکہ نے ہتھیار ڈالے ہیں اور کہا بھائی تو مجھے عزت کے ساتھ یہاں سے جانے دے. اور اب وہ پتہ ہے اپنی ذلت کیسے چھپا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں, افغانی انٹرویو لے رہے ہیں امریکی کا, امریکی کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے جا رہے ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ یہاں سے جا رہے ہیں, آپ کی وجہ سے یہاں بہت کیا تھا. اب اس طرح سے اپنی ذلت بولو چھپائی جا رہی, ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا. بالکل ابھی نندن والی بات ہو گئی کہ اس کو پکڑ کے نہلا دھلا کے چائے وائے پلا کے رخصت کیا. کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا, مجھے چائے بھی ملی, نہایا بھی, بہت مزہ آیا الحمدللہ. ابے تو چائے پلانے کے لیے بھیجا تھا ہم نے تمہیں وہاں پہ. سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب ہر ایک انٹرویو لے رہا ہے, وہ جگہ جگہ کلپ آ رہے ہیں اس انٹرویو کے. وہ امریکہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے, یار تم کس سے پٹے ہو یار,
पाकिस्तान से भी पिटते तो कोई बात थी, इंडिया से पिटते कोई बात थी, ईरान से पिटते कोई बात थी, किससे पिटे हो? जिनके पास आर्मी नहीं है, जो मोस्ट वांटेड बने हुए हैं, जिन्हें कोई मुल्क ठिकाना देने के लिए तैयार नहीं है, जिनके हक में कोई मजमून लिखने के लिए तैयार नहीं है कि पकड़ा ना जाऊं, जो दहशतगर्दी की एक अलामत बन चुके हैं दुनिया में। तुमने ही बनाया उनको, तुमने उनकी हुकूमत गिराई, नई हुकूमत बनाई, इलेक्शन कराए, सड़कें बनाई, ये किया वो किया, और बगैर किसी एग्रीमेंट के पतली गली से निकल रहे हो। वैसे ही छोड़ के जा रहे। एग्रीमेंट यही हुआ कि वैसे ही जहां से चले थे वही। कितना जोर लगाया एक एक कमांडर को खरीदने में, सोने में तोलेंगे तुम्हें। यहां तक ऑफरें की गई हैं तालिबान के कमांडरों को कि भाई तुम दुनिया के जिस कंट्री में शाही महल चाहते हो वहां तुम्हें महल बना के देंगे। वो पहाड़ों पे रह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भाई। तो ये क्या है? लियुज़हिरहु अलद्दीनी कुल्ली। ये खत्म होने वाला मजहब नहीं है इस्लाम। जहां ताकत की बात आएगी वहां ताकत, जहां डिबेट की बात आएगी वहां बहस की दुनिया में भी गालिब आएगा। तो कुर्बानी देने वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी देकर एक बेहतरीन तारीख रकम कर दी है। काश सिनेमा घरों में कोई डॉक्यूमेंट्री चले जिसमें अमेरिका की शिकस्त को और अफगान तालिबान की कुर्बानियों को दिखाया जाए। मुझे याद है आज से 11 साल पहले मैं यूट्यूब पे एक अमरीकी फौजी का इंटरव्यू सुन रहा था। वो मैदान जंग में मशीन गन लेके तालिबान की तरफ रुख करके बैठा हुआ है। एक अखबारी नुमाइंदे ने उससे इंटरव्यू लिया, ये टीवी चैनल ने, कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है लड़ते हुए? उसने कहा दे फाइट टू डाई। ये लोग लड़ते किसके लिए हैं? मौत के लिए। और एक अमरीकी जर्नल का इंटरव्यू आया, वो भी मैंने खुद सुना। उसने कहा कि इस जंग में खुदा इनके साथ है, हमारे साथ नहीं है। तो भाई ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है, बहुत बड़ा मोजज़ा है जो दुनिया में जाहिर हुआ है। लेकिन मीडिया इसको कवरेज दे नहीं सकता, हम भी नहीं दे सकते, मीडिया तो दूर की बात, क्योंकि वो आखिरी कवरेज ही होगी। ऐसे ही है जैसे आप अखबार में रियाज बसरा का इंटरव्यू शाया कर दो तो उसके बाद क्या होगा? जाहिर है वो आखिरी ही होगा। कर न देंगे ही, रियाज बसरा का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल क़यामत कायम होने से पहले दज्जाल भी आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, हजरत मेहदी भी आएंगे। सूरज एक दफा मगरिब से निकलेगा, याजूज माजूज जाहिर होंगे। कुछ क़यामत की अलामतें तो जाहिर हो चुकी हैं। हदीस में आता है अर्ज़े हिजाज से एक आग निकलेगी जो ऊंटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। ये 7वीं सदी हिजरी में ये आग निकल चुकी है। तकरीबन मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है 700 साल पहले 7वीं सदी हिजरी में आग निकली थी बहुत बड़े पैमाने पर अर्ज़े हिजाज में। तो वो तो एक निशानी हो चुकी है। तो कुछ निशानियां हो चुकी हैं, ज्यादातर निशानियां क्या है बाकी। एक निशानी ये थी, हदीस में आता है कि ये जो अरब लोग है ना, जो ऊंटों के चरवाहे, बकरियां चराने वाले गरीब गुरबा, यतक़ावलून फिल बुनियान, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बिल्डिंगें बनाएंगे। तो अरब में जो ऊंट चराने वाले, जो इनमें जो करप्ट लोग होते थे, वो तो हाजियों को लूट के गुजारा करते थे। पाँव में चप्पल नहीं होती थी, खुफातन उरातन आलतन, हदीस में आता है नंगे पाँव नंगे सर लोग, नंगे बदन लोग। ऐसा नोट छापेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि बिल्डिंगों पर बिल्डिंग। तो ये तो दुबई में, आप शारजा में देख लो, सऊदी अरब भी बना रहा है, एक बड़ा शहर आबाद कर रहा है, और बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी कि उसको आदमी देखता है तो टोपी सर से गिर जाती है उसकी। तो ये भी क़यामत की अलामत थी जो पूरी हो चुकी है। तो कुछ अलामतें तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बहुत सारी अलामतें बाकी हैं। तो जिनमें एक बड़ी अलामत है, सबसे बड़ी अलामत है दज्जाल का ज़ुहूर है, हजरत ईसा का आना है, इमाम मेहदी का आना है, याजूज माजूज का निकलना है, सूरज का मगरिब से निकलना है। बात आ गई है। तो एक दिलचस्प बात क्या है, आपने क़यामत की पहली अलामत बताई कि बांदी अपने आका को जनेगी, यानी लौंडी और गुलाम से जो बच्चा पैदा होगा वो माँ का बेटा कम और माँ का बाप बोलो ज्यादा, माँ का मौला और माँ का आका ज्यादा होगा। गुलाम की मिसाल नहीं दी, क्योंकि गुलाम मर्द होता है ना, उस पे तसर्रुफ थोड़ा सा फिर भी कम होता है, यानी वो आपकी मिल्कियत में होता है लेकिन उस पे कंट्रोल कम होता है क्योंकि आदमी है। जब औरत आपकी मिल्कियत में होती है, लौंडी, उस पे वो तो कमजोर है ना, उस पे क्या होता है आपका तसर्रुफ ज्यादा। तो जो मुकम्मल गुलाम और बांदी थी, वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वो ही उस पे क्या करेगा। यानी माँ का तो ऐसा हक है ना, माँ को तो सारी दुनिया जानती है ना कि माँ ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग माँ के ताने देते हैं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना,
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائیں. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن ام، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا، یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز، ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا. بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے، وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ کوئی ایک قسم کی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے، اور بڑے، اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے، ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے، بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا، میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں، اور وہ چرس پی رہی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر، یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود، احسان بھی خود کیا، اور نکلا کیا رزلٹ؟ وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے؟ حکومت. وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے، اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے، یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ سخت ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا، خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب، وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کرے یا خام خام میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے. ماں باپ ظلم بھی کرتے. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے، میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں، تو یہ بالکل خلاف ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں، اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہے. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پہ رہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجلا رہی ہے، بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں، وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. خلق من الماء بشرا،
اللہ کہتے تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی، ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے، اس پانی کو دیکھو، اور بنا کے کیا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس کو دو خاندان دے دیے، ددیال نلیال، اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال، اتنی بڑی عزت دے دی اس کو، خاندانوں میں پیدا کیا۔ اس کی خوشی پہ ددیال نلیال بھی خوش ہوتا ہے، سسرال بھی خوش ہوتا ہے، اس کے رونے پہ ددیال نلیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے۔ ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو، آپ خود ہی بول لیا کرے تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کرو، سینٹینس مکمل کر لیا کریں۔ ایک غلیظ پانی تھا، کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو بھی گزارا جائے گا، ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سائنٹسٹ بنے گا، اور یہ ایک سیاستدان بنے گا، یہ ایک بڑا آدمی بنے گا، یہ ملینئرز بنے گا، بلینئرز بنے گا، اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا، اس کو تنگ کرو گے، اس کا باپ بھی آئے گا، ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے، پورا پیچھے خاندان ہوگا، اس کے رونے پہ خاندان روئے گا۔ پھر اس کا ایک، اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا، میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے، تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا، اور 4 عدد نسب ایک دیا، اور سسرال کتنے دے دیے۔ اس سے پتا چلتا ہے، اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے۔ پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں گا، ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے۔ ابے لے آ، بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو۔ تو اولاد بھی نعمت ہے، یہب لمن یشاء اناث، اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں، آنے دے، آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا، آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے، ہم نے گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں، اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے۔ تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو، ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے، اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے۔ وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا، پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو، تو چور بن جائے گا، آٹومیٹیکلی ڈاکو بن جائے گا۔ تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا۔ اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو، پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، جتنا ہو اچھا ہے، لیکن جو پیدا ہوتے جائے اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے۔ ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے، ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا، 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے؟ انسان کے بچے بنیں گے۔ فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیے نا۔ تو نسبا و صہرا، قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا، تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں، اور نعمت ہے سسرال۔ آپ کسی، یہ تو مذاق کرتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا، دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں، مجبور ہے۔ لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو، آپ جاؤ، کوئی عزت دیتا ہے؟ جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، صرف رشتہ طے ہو گیا ہے، بھائی دولہا بھائی آئے ہیں، ان کا سموسے کا پوچھو، ایسا نہ ہو برا لگ جائے۔ آپ کو پتا ہے ادھر اس کو ٹینشن دی، پارسل کدھر کرے گا، یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا۔ یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا، میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا، یہ پارسل کدھر کرے گا، بیٹی بھی جا کے غصہ نکالے گا۔ کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو، کیا خیال ہے بھائی؟ بیٹھیے، آپ آئیے، ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار؟ اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیں، بے غیرت تو آتے ہیں، آجا بھائی، لیٹ کیوں آیا تو، کب سے انتظار کر رہی ہے۔ بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو ابا آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی، یہ اس ٹاپک، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے، بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو۔ یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی، اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم، ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے، ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی، اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے، ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں، کلوننگ کے ذریعے، ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے، اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے، بولو ریاست کے غلام بن کے رہو، بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو، ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو۔ وہ مجبور ہے، اماں سنگل مدر، سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں، نہ سالے ہوتے ہیں، نہ سالیاں ہوتی ہیں، نہ کزن ہیں، نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، ختم۔ کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے، کہ اب ان کتوں سے دل لگاؤ۔ فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں، میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں یورپ کا، انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے، میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی، آپ تو کتے پالتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، کتے پالتے ہیں۔ ہمارے کتوں کا حال دیکھو،
ابھی ایک واقعہ سناؤں کتے پہ، بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا، اللہ کے ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے. کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے، داڑھی ان کی تسبیح ہاتھ میں، یہی ہمارے دوست ہیں، اور ٹوپی ماشاءاللہ، بڑا پرنور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا. تو کے ایم سی کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، اللہ جزائے خیر دے یار، یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو، تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی. انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے کتا مارنے کے بارے میں؟ میں کہا جی. میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا، یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہو؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی نماز، دعا بھی مانگیں گے اللہ سے، ذکر اذکار بھی. جی یعنی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے، یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم. یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا، ادھر کتے بھی مار رہے ہو ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا، کل کا واقعہ ہے، کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہے کیا سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا اور یہ والا کاٹنے کے لیے، اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے. وہ بےچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے، میرے پاس آیا کہ یار مصعب میں نے ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا کے ایم سی والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن، یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے نا، گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ، تو یہ سب کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ، بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے، خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں، تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ تو کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کا کتنا فضل ہو گیا، اب انسانوں کو چھوڑ کر کے ایم سی نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا؟ کتوں کو. گڈ نیوز ہے بھائی. اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار، آپ کی سوچ ہوگی ساری جو اینیمل لورز اور رینجیوز ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سو کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے، تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک. کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا، کسی بزرگ سے نہیں مانگنا. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج، حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا. اور تیسرا قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے، تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، ہوا یہ تھا تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں، سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے، استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے. وہ جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، نظریاتی اختلاف کرتے تھے، اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے، اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا، قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی، کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بھائی یہ ہڈی سڑ گئی، کیڑے کھا گئے، یہ زندہ ہوگی؟ ہی ہاتا لما توعدون دوسرے مقام پر ہے، اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا موت کے بعد زندگی، ہی ہاتا یہ عقل سے بہت کیا ہے؟ ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی بالکل فضول بات ہے، معاذ اللہ، بالکل کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے، درندے کھا گئے، کھاد بن گئے، نالوں میں بہہ گئے، جلا دیا، اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتا ہے، جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟
دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے، فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے، فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے، دیکھ دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی، امریکی جہاز ہیلی کاپٹر بے پن ہوتا تھا تو چائنا والے اور کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں، ابھی دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے، ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ؟ ٹائم تو بتائیں، یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو. سال سائل بعذاب واقع، اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے، وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے؟ بتا دینا، ٹائم بتا دینا. جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہوں میں پولیس لے آؤں گا، کہتے ہیں لے آنا، ٹھیک ہے نا، بتا دے یار کب آئے گی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پہ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں. لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی